بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں غزہ حکومت کے سربراہ 2 وزراء شہید۔ شام پر اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کے دماغ شہید ہو گئے۔ CIA نے ایران، چین اور شمالی کوریا میں مخبروں کی بھرتی شروع کر دی۔ اسرائیل جاریت ایک دن میں غزہ میں 70، شام میں 3 اور بورت میں 40 افراد کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی انسداد انگیزی روکنے کے لیے یہ حملہ ضروری تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے جو بائیڈن۔ امریکہ۔ ڈنمارک میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب 2 دھماکے، 3 نوجوان گرفتار۔ صدر مملکت نے ملیشیا کے وزیر اعظم انوار ابراہیم کو نشان پاکستان سے نواز دیا گیا۔ مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 16 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافہ۔ IMF قسط کی وصولی کے بعد اسرائیل میں سونا اور تیل مہنگا ہو گیا۔ بڑھتی جنگی جنون میں اسرائیل کے گلے پڑ گیا، کریڈٹ ریٹنگ کو کم کر دیا گیا۔ عراق میں 1 ہفتے سے کم عرصے میں بہت سے بچوں کا حسن نصر اللہ نام رکھ دیا گیا۔ تجربے نے ثابت کیا کہ اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ ایرانی سفیر۔ حماس نے تل ابیب میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بھارت میں پٹاخے کی فیکٹری میں دھماکہ، 5 افراد موقع پر ہلاک۔ بھارت ہندو انتہا پسند اجمیر درگاہ کو منہدم کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ ایران کا اسرائیلی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کا اعلان۔ ایران آئندہ 6 ماہ میں 10 ایٹمی وار ہیڈز تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اسرائیلی فوج کے زمینی دستے نے جنوبی لبنان میں پیش قدمی کی کوشش کی۔ حزب اللہ کے ٹینک شکن میزائلوں سے حملے کے باعث صہیونی فوج پسپا ہو گئی۔ کی میڈیا نے ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی نیوتھیم ایئر بیس کی سیٹلائٹ تصویریں جاری کر دیں۔ امریکہ صدر کے ایران پر مزید پابندیاں کی دھمکی۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایران میں فضائی آپریشن بحال۔ اسرائیل بربریت شدہ فلسطین کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ میزائل حملہ ایران کی صلاحیتوں کو صرف ایک جھلک تھی۔ ایرانی صدر کے الیکٹرک بجلی صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی۔ پاکستان۔ سلامتی کونسل اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکیاں، روس نے ایران کی حمایت کر دی۔ بنگلہ دیش نے بھارت سمیت 4 ممالک سے ہائی کمیشن واپس بلا لیا۔ فلسطینی صحافی اسما ہرش 6 ماہ بعد اسرائیلی فوج کے قبضے سے رہا۔ ایران نے ہائپرسونک میزائل سے اسرائیل کے اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم، ہم انڈیا کو نظام زیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جدہ میں دنیا کے بلند ترین ٹاور کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع ہو گیا، معاہدے پر دستخط۔ یہ تھی کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔